400 سیکنڈ یا یوں کہہ لیں کہ محض 6 منٹ اور 66 سیکنڈز میں تل ابیب تباہ۔ ملبے کا ڈھیر کیسے بنے گا؟ عالمی پابندیوں کے باوجود ایران نے اسرائیل تک پہنچنے والے ہائپر سونک میزائل کیسے بنائے؟ ایران کے ہائپر سونک میزائل سسٹم کی کیا خصوصیات ہیں؟ ایران نے اس ہائپر سونک میزائل سسٹم کی ٹیکنالوجی کا حصول کیسے ممکن بنایا؟ ایران اس وقت کتنے قسم کے راکٹ، بیلسٹک اور کروز میزائلوں کے ساتھ ساتھ عسکری ڈرونز تیار کر چکا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں کیوں حرام ہو چکی ہیں؟ تمام تر تفصیلات جانیے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، ایران کے ہائپر سونک میزائل سسٹم نے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا سفر ایران نے محنت اور عالمی پابندیوں کے باوجود طے کیا ہے۔ ناظرین، 13 اپریل 2024 کا دن تھا جب رات کے اندھیرے اور مسجد اقصی کے سنہرے گنبد کے پس منظر میں ایرانی بیلسٹک میزائلوں کی روشنی سے پہلی بار ایک ایسی تصویر سامنے آئی جو شاید بہت عرصے تک دنیا کے ذہن پر نقش رہے گی۔ ایران کا وہ میزائل اور ڈرون حملہ اسرائیل کے مشہور دفاعی نظام سے کافی حد تک بچنے میں کامیاب رہا، جسے آئرن ڈوم یعنی آہنی ڈھال کہا جاتا ہے۔ ایران سے داغے گئے بیلسٹک میزائل اور ڈرون ایک اسرائیلی فضائی اڈے سمیت ملک کے مختلف مقامات پر جا کر گرے۔ لگ بھگ 6 ماہ بعد 1 اکتوبر 2024 کی رات اس حملے کو ایک بار پھر دہرایا گیا، اور اس بار پہلے کے مقابلے میں ایرانی پاسداران انقلاب نے زیادہ بڑی تعداد میں میزائل داغے اور پہلے سے زیادہ اسرائیل اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سٹیمسن انسٹیٹیوٹ کے محقق اور نیٹو کے آرمز کنٹرول پروگرام کے سابق ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ ایران کے حالیہ حملے نے مشرق وسطی کی صورتحال کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا ہے۔ واضح رہے کہ اس حملے کی بنیاد فراہم کرنے والا ایرانی میزائل پروگرام گزشتہ کئی دہائیوں میں حیران کن رفتار سے ترقی کرتا رہا ہے، اور ایرانی حکومت کو اس پروگرام پر اس حد تک بھروسہ ہے کہ ان میزائلوں کی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کی وجہ سے ان کے لیے پوائنٹر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ میزائل پروگرام مغربی دنیا اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی کے چند عرب ممالک کے لیے بھی سنجیدہ مسئلہ بنا رہا ہے۔ یہ میزائل پروگرام کیا ہے؟ ایران کے پاس کس قسم کے اور کتنے فاصلے تک مار کرنے والے میزائل ہیں؟ اور تمام تر پابندیوں کے باوجود ایرانی میزائل پروگرام اتنا جدید کیسے بنا؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویلاگ کے اندر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ امریکی ادارے پیس انسٹیٹیوٹ کے مطابق مشرق وسطی میں ایران کے پاس سب سے بڑا اور متنوع بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایران خطے کا واحد ملک ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار تو نہیں، لیکن اس کے بیلسٹک میزائل 2000 کلومیٹر کے فاصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔ بیلسٹک ٹیکنالوجی تو دوسری عالمی جنگ کے وقت بن چکی تھی، تاہم دنیا میں صرف چند ہی ممالک کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ خود اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بیلسٹک میزائل بنا سکیں۔ ایران نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدید نوعیت کی بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی حاصل بھی کی اور بیلسٹک میزائل تیار بھی کیے۔ ایرانی رہبر اعلیٰ نے حال ہی میں ایک خطاب میں کہا تھا کہ جس عسکری اور میزائل پروگرام سے مغرب پریشان ہے وہ سب پابندیوں کے دوران بنا۔ 2006 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت کسی بھی قسم کی جوہری ٹیکنالوجی یا مواد کی ایران کو فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس میں ایسا سامان بھی شامل تھا جسے کسی اور مقصد کے ساتھ ساتھ عسکری مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 3 ہی ماہ بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے ایک اور قرارداد میں ایران سے روایتی ہتھیاروں یا اسلحے کی لین دین پر بھی مکمل پابندی لگا دی، جس میں عسکری ٹیکنالوجی بھی شامل تھی۔ اس قرارداد کے تحت لگنے والی پابندی کی زد میں ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل پروگرام بھی آیا۔ ایسے میں ایران کے لیے روس اور چین جیسے ممالک سے بھی اسلحہ خریدنا آسان نہ رہا جن سے وہ عراق جنگ کے وقت سے سامان خرید رہا تھا۔ بیلسٹک میزائل جوہری وار ہیڈ یعنی جوہری ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور مغربی ممالک کے مطابق چونکہ ایران نے بیلسٹک ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، اس لیے وہ جوہری توانائی کے حصول اور جوہری ہتھیار بنانے کے لیے ضروری سطح تک یورینیم کو آسودہ کرنے کی کوشش ترک نہیں کرے گا۔ جولائی 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان مشترکہ جامع پلان آف ایکشن معاہدے کے اختتام اور پھر قرارداد 2231 کی منظوری کے بعد ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تمام پابندیاں ہٹا دی گئی۔ تاہم ٹریگر سنیپ بیک میکانزم کے نام سے جانی جانے والی شک نے ہتھیاروں کی پابندیوں کو برقرار رکھا، جس کے تحت خاص طور پر
5 साल तक ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की निगरानी होनी थी। यह ईरान पर दबाव डालने और इसके मिसाइल प्रोग्राम को कंट्रोल करने का एक हरबा था। ताहम ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक बढ़ाया कि मार्च 2016 में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को एक मुश्तरका खत लिखते हुए ईरान पर मिसाइल तजर्बात करने का इल्जाम लगाया और कहा उसने JCPOA मुआहिदे के बाद सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 की खिलाफ वर्जी की है। बिलाखिर 2020 में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुआहिदे से दस्तबरदारी का फैसला किया। अमेरिका के इस मुआहिदे से दस्तबरदारी की एक वजह ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के खतरे से निपटने और इस प्रोग्राम का मुआयना और तस्दीक करने के लिए दरकार तरीकाकार की कमी थी। अगरचे ईरान ने यह जाहिर करने की कोशिश की कि वो मुश्तरका जामे प्लान ऑफ एक्शन का हिस्सा है, लेकिन करारदाद 2231 में तयशुदा डेडलाइन के खात्मे के साथ ही रूहानी हुकूमत ने अक्टूबर 2021 में रूस और चीन से हथियारों की खरीदारी के लिए इश्तिहारात दिए, लेकिन पाबंदियां अभी तक बरकरार हैं और उन्होंने ईरान को अब तक इस ख्वाहिश के हसूल से बाज रखा है। ईरान इस वक्त 50 से ज़ायद किस्म के रॉकेट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ साथ अस्करी ड्रोन्स तैयार करता है, जिनमें से कुछ रूस और यूक्रेन की जंग जैसे आलमी तनाज़ात में इस्तेमाल भी हुए हैं। ईरान इराक जंग के दौरान ईरान के तोपखाने की मार करने की हद 35 किलोमीटर थी, जबकि इराकी फौज के पास 300 किलोमीटर तक मार करने वाले स्किड बी बैलिस्टिक मिसाइल थे, जो ईरान के अंदर मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाते थे। जब इराकी फौज ने मिसाइल हमलों की बुनियाद पर बर्तरी हासिल की तो ईरान ने भी मिसाइल इस्तेमाल करने का सोचा और उस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहबर रूहुल्लाह खमनाई ने इराक के मिसाइल हमलों का मुकाबला करने की इजाजत दी। इसी सिलसिले में नवंबर 1984 में हसन तेहरानी मुकद्दम की सरबराही में पासदाराने इनकलाब मिसाइल कमांड का आगाज किया गया। ईरान ने 1985 मैनपली में पहली बार लीबिया से रूसी साख्ता स्किड बी मिसाइल खरीदे और 30 मिसाइलों की खेप के साथ ही लीबिया से तकनीकी मदद के लिए मुशीर भी ईरान आए और ईरान का मिसाइल ऑपरेशन उनकी मदद से ही सरअंजाम पाया। उस वक्त पासदाराने इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर अमीर अली हाजीजादा मिसाइल यूनिट की तश्कील के जिम्मेदार बने और मिसाइल सरगर्मियों के लिए ईरान के मगरिब में वाक़े शहर किरमान में पहला अड्डा तैयार किया गया। इराक पर ईरान की जानिब से पहला मिसाइल हमला 21 मार्च 1985 को हुआ, जिसमें करकुक शहर को निशाना बनाया गया। 2 दिन बाद दूसरा ईरानी हमला बगदाद में इराकी आर्मी ऑफिसर्स क्लब पर किया गया, जिसमें तकरीबन 200 इराकी कमांडर मारे गए। ईरान के इन मिसाइल हमलों के बाद अरब ममालिक की जानिब से लीबिया से शदीद एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में लीबिया के मुशीरों ने ईरान छोड़ दिया और जाने से पहले मिसाइलों और लॉन्चिंग सिस्टम को नाकारा भी कर दिया। इस सूरत हाल में ईरानी फजाइया के अरकान के एक ग्रुप ने खुद इन मिसाइलों की आजमाइश का सिलसिला शुरू कर दिया। IRGC के अरकान के इस छोटे से ग्रुप ने रॉकेटों और लॉन्चरों के पुर्जे खोलकर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू की। हसन तेहरानी मुकद्दम, जिन्हें इस्लामी जमहूरिया ईरान के मिसाइल प्रोग्राम का बाप कहा जाता है, 0 to 100 मिसाइल प्रोग्राम नामी दस्तावेजी फिल्म में बताते हैं कि ईरान से लीबिया के मुशीरों की रवानगी के बाद पासदाराने इनकलाब के 13 अरकान को स्किड बैलिस्टिक मिसाइलों पर काम की तरबियत के लिए शाम भेजा गया और एक महदूद वक्त के अंदर उन्होंने स्किड मिसाइल के काम को समझ लिया। 1986 में मुकद्दम को ईरानी फजाइया का मिसाइल कमांडर मुकर्रर किया गया और फिर 1988 के बाद से ईरानी पासदाराने इनकलाब को ने संजीदगी से मिसाइल बनाने की कोशिश शुरू की। स्टैम्पसन इंस्टीट्यूट में आलमी सलामती और इससे मुंसलिक टेक्नोलॉजीज के मुहक्किक और नेटो के असलहा कंट्रोल प्रोग्राम के साबिक डायरेक्टर विलियम अलबर्ग ने BBC फारसी को बताया कि इन बरसों में चीन और शुमाली कोरिया ने भी ईरान के साथ वसी पैमाने पर मिसाइलों के हवाले से ताउन किया था और बाद में ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए रूस का साथ मिला। उनका यह भी कहना है कि इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ईरान टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है और इसने रिवर्स इंजीनियरिंग करके इन मिसाइलों के पुर्जों को अलग करने और उसे दोबारा तरतीब देने का तरीका सीखने के हवाले से काफी तहकीक की। 1980 की दहाई में शुमाली कोरिया और बाद में चीन ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की मदद को आए। नतीजतन कुछ आलमी ताकतों ने चीन को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम का रुकन बनाने की कोशिश की, जो कि मिसाइलों की पैदावार, तरक्की
اور ٹیکنالوجی کو محدود کرنے کے لیے 35 رکنی ممالک کے درمیان ایک غیر رسمی سیاسی مفاہمت ہے۔ چینی اس معاہدے کا حصہ بننے پر تو راضی نہ ہوا، لیکن اس نے معاہدے کی شرائط پر کاربند رہنے کا عہد ضرور کیا۔ نازیات اور مشتمہ راکٹ ایران میں بنائے گئے راکٹوں کی پہلی نسل تھے، اور اس کے فوراً بعد تھنڈر 69 میزائل سامنے آیا، جو بنیادی طور پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والا چینی B-610 بیلسٹک میزائل ہے، جسے ایرانی مسلح افواج نئے سرے سے ڈیزائن کر کے استعمال میں لائے۔ ایران کے میزائل پروگرام کی ترقی پاسداران انقلاب کے ایروسپیس میزائل یونٹ میں حسن تہرانی مقدم کی نگرانی میں اس وقت IRGC ایئر فورس کے کمانڈر احمد قاسمی کی مدد سے 2000 کی دہائی کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، تاکہ مزید جدید ٹیکنالوجیز جیسے بیلسٹک اور سیٹلائٹ انجن کی تعمیر میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ ایران کے میزائل پروگرام کے دوسرے اور سنجیدہ مرحلے کا آغاز فتح 110 میزائل کی تیاری سے ہوا۔ ایران کے میزائل پروگرام کی ترقی میں حسن مقدم سب سے اہم شخصیت تھے۔ 2009 میں انہوں نے ایک پروگرام کے دوران پہلی بار ایکسٹرا ہیوی سیٹلائٹ انجن سیریز کا تجربہ کیا۔ ایرانی بیانیے کے مطابق حسن مقدم 12 نومبر 2011 کو ایک دھماکے کے نتیجے میں 16 افراد مارے گئے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فوجی اڈے پر ہونے والا وہ دھماکہ تخریب کاری کا نتیجہ تھا اور حسن تہرانی مقدم کو منظم منصوبے کے تحت قتل کیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے مطابق جب حسن مقدم ایک نئے میزائل تجربے کی تیاری کر رہے تھے تو 2 دھماکے ہوئے اور وہ دوسرے دھماکے میں مارے گئے۔ دھماکے کی اصل وجہ کا کبھی تعین نہیں ہو سکا، لیکن حسن مقدم ہی تھے جن کی قبر پر لکھا گیا کہ یہاں وہ شخص دفن ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت امیر علی حاجی زادہ کی سربراہی میں پاسداران انقلاب کی ایروسپیس فورس ایران کی مسلح افواج کے لیے میزائل اور ڈرونز بنانے والا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور گزشتہ برسوں میں یہ دراصل ایرانی فوج کی جگہ اسلامی جمہوریہ کی بیرون ملک کارروائیوں کی ذمہ دار رہی ہے۔ اگرچہ ایران ہمیشہ اپنے میزائلوں کی نمائش کرتا ہے اور انہیں فوجی ہتھیاروں کی تیاری کے میدان میں ایک اہم کامیابی کے طور پر پیش کرتا ہے، تاہم اس کے میزائل پروگرام اور میزائل اڈوں کی ترقی اور ان پر ہونے والی پیش رفت خفیہ ہی رہی ہے۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس سنگلاخ پہاڑوں میں سرنگوں کی شکل میں خصوصی انجینئرنگ اور ڈرلنگ کے ساتھ بنائے گئے کئی میزائل اڈے ہیں۔ 2014 میں پہلی بار IRGC فضائیہ کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ایسے میزائل اڈوں کے بارے میں بات کی تھی جو ایران کے مختلف صوبوں میں زمین سے 500 میٹر نیچے تک کی گہرائی میں بنائے گئے ہیں۔ ان زیر زمین میزائل اڈوں کی تعمیر کب ہوئی اس بارے میں باوثوق معلومات دستیاب نہیں ہے، لیکن فارس خبر رساں ایجنسی کے عسکری شعبے کے نامہ نگار مہدی بختیاری نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مغربی ایران میں پہلا زیر زمین میزائل اڈا 1984 میں بنایا گیا تھا اور اسی وقت ایران کے میزائل پروگرام کا آغاز ہوا۔ ویورز، آپ کو ایران کے ہائپرسونک میزائل سسٹم سے متعلق یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔